ضرور صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لے اللہم صلی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیاءها و علی آلہ و اصحابہ دائما ابدا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. جان نثاران بدر و احد پر درود, جان نثاران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. الحمدللہ آج ہم ایک عظیم تقریب میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں, اور میں اپنے لیے اعزاز یہ سمجھتا تھا کہ میں ان بزرگان دین کی صحبت میں, ان کی نظروں میں بیٹھ کر کے ان کی باتیں سنیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. لیکن یہ بھی ایک دعا ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے حقیر فقیر سراپا تقصیر کو لب کشائی کرنے کا اور اس کی جرت کرنے کا جو موقع اور سعادت ملی ہے, یہ میرے لیے اور میرے مرحوم والدین کے لیے ذریعہ نجات ہے. یہ دعائیں دیں گے, میں کچھ کہوں گا اور آپ کچھ سنیں گے, تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ امت کا خاصہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے, یہ اسپیشلٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ہر فرد کو اس کا حکم دیا. سبحان اللہ. تم خیر امت کا تاج اسی امت کو پہنایا. یہ حضور کی, یہ ہمارے بیچ میں ہونے کی, یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نوازش ہے کہ اگلی امت میں جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ خود رشد و ہدایت کے لیے آئے تھے. اللہ رب العزت نے حضور کے خاتم النبیین کے بعد اللہ رب العزت نے اس مشن کو علماء دین سے آگے بڑھایا. جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی شمع روشن فرمائی, آج سے تقریباً 1443 سال پہلے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت ہوا ہے. آپ نے نوٹس نہیں کیا ورنہ کہتے سبحان اللہ. 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت, میں نے کہا اعلان کیا, نبی تو پہلے سے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرا نبی, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین بھی ہے آخرین بھی ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیل کہوں, لیکن یہ سن لیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی شمع کو روشن کیا, پروانے ارد گرد آنے لگے, گھومنے لگے, اس کے قریب آ کر اس شمع سے روشن ہونے لگے, اپنے سینوں کو روشن کرنے لگے, اور حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش پروانے آ چکے اس شمع کے گرد میں. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے, آئے ہے کہہ دو سبحان اللہ. وہ 1,24,000 جو پروانے تھے, اہل عرب کفاران مکہ پریشان تھے کہ ہمارے معبودان باطل کی ہم پرستش کر رہے تھے. ہمارے پرخ, ہمارے اجداد, ہمارے آبا و اجداد جس دین پر تھے ہم اسی پر تھے. یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے؟ بڑی کوششیں کی, بڑی ہمت کی, بڑی محنت کی, بڑا تشدد کیا, بڑا ظلم کیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر پتھر بھی برسائے گئے, کانٹے بھی راستوں میں بچھائے گئے, طائف میں پتھر بھی برسائے گئے. ہر طرح سے اسلام کو اسلام کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنے پروانوں کی ٹیم جمع کر لی تھی. ایک طرف صدیق, دوسری طرف عمر, ایک طرف عثمان, دوسری طرف علی, طلحہ, زبیر, جابر, سعد, سعید, سلمان, بلال. اس طریقے سے عاشقان رسول کی ٹیم تیار ہو چکی تھی کہ جب مصطفیٰ کریم اپنی 63 سالہ ظاہری حیات کے بعد جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور مدینہ حجرہ عائشہ سے اور میدان سے اور جہاد سے مسجد نبوی شریف سے جب گنبد خضرا کے مکین بنے, اہل عرب نے سمجھا, کفار نے مکہ نے سمجھا کہ اب اسلام کو مٹانا آسان ہے, اسلام کی شمع کو بجھانا آسان ہے, اب اسلام مٹنے والا ہے. اس لیے کہ جس نے اسلام کی شمع روشن کی تھی اب وہ تو گنبد خضرا میں سویا ہے, آرام کر رہا ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں پردہ فرما گئے,
معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، آج بھی ان کے چہرے موجود ہیں دنیا میں، لیکن الحمدللہ ہمارا بریلی والوں کا عقیدہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے والے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مٹی میں چلے گئے، اب اسلام مٹ جائے گا، شمع روشن ہے بجھ جائے گی، لیکن مصطفیٰ کریم کا سچا جانشین بن کر، سچا جانشین اور نائب بن کر صدیق کھڑا ہوا، منکرین زکات کی بھی سب کو بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ تھا منکرین زکات، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر نے تلوار حق و صداقت کی بلند کی، عمر نے کہا کہ اے ابو بکر تم کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے تلوار بلند کرو گے، ان کی سرکوبی کرو گے، ان کا خاتمہ کرو گے؟ کہا میں کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں، مصطفیٰ کریم کے فرمان کے خلاف ورزی کرنے والوں کا سر کاٹوں گا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ہر دور میں فتنے اٹھے ہیں، اور اس دور کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی مجاہد کو کھڑا کیا، کبھی صدیق کو کھڑا کیا، تو صدیق نے مصطفیٰ کا سچا نائب بن کر وہ تلوار حق و باطل کی چلائی کہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اس وقت بھی اس کی ترجمانی صدیق نے کی، پھر عمر آئے، روم تک اسلام گیا، روم تک اسلام گیا، کیسر اور کسریٰ کے محلات میں زلزلے آ گئے، اسلام بڑھتا رہا، عثمان آئے، اسلام بڑھتا رہا، علی آئے، اسلام بڑھتا رہا۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے باطل کی سرکوبی کے لیے ایک مجاہد کو پیدا فرمایا، دور آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ کربلا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا 60 ہجری میں جب یزیدیت کا فتنہ اٹھا اور یزیدیوں نے کہا کہ شراب کو عام کریں گے، نماز کو جو ہے پڑھنا نہ پڑھنا یہ عام کر دیں گے، پڑھے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے تو ٹھیک ہے، زنا کے بازار گرم تھے، اس طریقے سے جو ہے وہ فسق و فجور میں لوگ مبتلا ہو رہے تھے۔ میرے حسین نے کہا سن لے، کوئی بھی تیری بیعت کر سکتا ہے لیکن نواسہ رسول یہ بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا، ہاتھ نہیں دے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شریعت میں یہ سارے کام ناجائز و حرام ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ حسین اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر یہ اعلان کر دے گا سردار ندار دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا حسین۔ حسین نے وہی کیا جو صدیق نے کیا تھا، حسین نے وہی کیا جو عمر نے کیا تھا، عثمان و علی نے کیا تھا، اسی طرز پر چلتے رہے۔ اس کے بعد آگے دور بڑھتا رہا، لوگوں نے دیکھا جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی آ گیا ہے، اللہ نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا ہے۔ اسی طریقے سے میں آگے بڑھوں، وقت نہیں ہے، اتنا عظیم ہمارا خطیب بلکہ مصنف کہو، مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ ہو، استاذ العلماء کہو، ہمارا یار کہو، ہمارا دلدار کرو، ہمارا عزیز کہو، اور اہل سنت کی شان اور جان کہو، آج ہمیں وہ سننا ہے، لیکن سن لیں اللہ نے اسی طریقے سے ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قبیلے اور بستی میں اپنے ماننے والوں کی جو ہے بقا کے لیے اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ایسے مجاہدوں کو بھیجا۔ پھر پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا قائد پیدا ہوا، جب یزیدیت کا فتنہ ہوا تو حسین آیا، قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قائد اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جب کوئی باطل فتنے کی سرکوبی کرے اس آیت کو پڑھتے رہنا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ رب العزت نے شاہ احمد نورانی کو، اور یاد رکھو قائد تو تم نے بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سیاسی قائد بن کر آتا ہے جس کی سیاست کی زور ہوتی ہے، لفاظی ہوتی ہے، چرب زبانی ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے اس کی سیاست کو بچانے کے لیے لوگ دھرنے بھی دیتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، ارے یہ تو ہمارا قائد ہے، یہ تو ہمارا امیر ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ ناموس رسالت کو پہرا دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، دنیاوی کرسی بچانے کے لیے لوگ مارچ تک نکالتے ہیں، ریلیاں تک نکالتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ دنیاوی کرسی کی لالچ ایسے لوگوں کو لے کھاتی ہے، لیکن یاد رکھو جب کوئی ناموس رسالت کا پہرا دینے والا سچا مجاہد جب تمہارے سامنے آ کر کہے میں مصطفیٰ کی اس
वफादारी के जो है पट्टे को गले में डाला हुआ हूँ, तो याद रखो फिर तुम्हारे पर फर्ज बन जाता है, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारी शरीयत अब चैलेंज हो जाती है कि कहाँ तक तुम सच्चे मुसलमान हो, कहाँ तक हुजूर के वफादार हो। उस वक्त जरूरी होता है कि उस सच्चे मुजाहिद और आशिक रसूल के लिए जब वो कहे मैं नामुस्से रिसालत को पहरा देने आया हूँ, तब फिर तुम घर बार तो घर बार जान की भी फिक्र ना करना, धरनों में बैठ जाना। क्यों? कल कयामत के दिन ये ना पूछा जाएगा कि फला सियासतदान की कुर्सी बचाने के लिए तुमने कितने मार्च किए, कितने रैलियां निकाली, लेकिन हाँ जब नामुस्से रिसालत की बात आएगी तो पूछा जाएगा शाह अहमद नूरानी के साथ कौन था, अमीरुल मुजाहिदीन के साथ कौन था, शाह तुराबुल हक के साथ कौन था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ऐसे मुजाहिद हैं, सदरुल शरिया एक तरफ, सदरुल अफाजिल एक तरफ, शेर अहले सुन्नत एक तरफ, आला हज़रत एक तरफ, मुफ्ती आज़म हिंद एक तरफ, सरकारे अमीरुल मुजाहिदीन एक तरफ, हजरत साहब एक तरफ। ये वो मुजाहिदीन है अल्लाह के भेजे हुए, वो इस्लाम के लीडर हैं जो सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अहले सुन्नत में मिलेंगे। अल्लाहु अकबर। और इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फला और फूला है। इस्लाम फला फूला इन्हीं मुजाहिदीन की टीम की वजह से। आला हजरत ने कितनी अजीम टीम तैयार की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां देखो आला हजरत के नाम लेवा, आला हजरत के गीत गाने वाले हैं। क्यों? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत शाह अहमद नूरानी। अभी शाह कादिर साहब कह रहे थे मजहर आला हजरत है, मजहर इमाम अहमद रजा है शाह अहमद नूरानी। क्यों? इसलिए कि शाह अहमद नूरानी ने भी अपने घर की बात नहीं की थी, जिस तरह आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफ़ा के घर की बात की थी, मुस्तफ़ा की शरीयत की बात की थी, उसी तरीके से कायद अहले सुन्नत ने भी उसी शरीयत की बात की थी। इसीलिए आज इतने सालों के बाद भी इस सैंडलवुड की इबादत गाह में उनके नाम का जिक्र हो रहा है। वो कब्र में चले गए लेकिन आज तक उनकी याद जिंदा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी बात नहीं की, घर की बात नहीं की। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में एक अजीम मुफ्ती और मुफ्ती आजम साउथ अफ्रीका तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद उस्ताद उलमा हजरत किबला मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे की हम ज़ियारत करेंगे। और मेरी उम्मीद है, मुझे तमन्ना, मेरी ख्वाहिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लंबी सलामती वाली सेहत वाली ज़िंदगी दे। आला हजरत के अजीम तर्जमा कंजुल ईमान का साउथ अफ्रीका की लोकल ज़बान यहाँ के लोगों की आसानी के लिए हजरत ने कलम चलाया। हजरत सिर्फ खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं है कि मेरी तरह लफ्ज़ करके चले जाएं। ये अपने कमरों में बैठकर रात की तन्हाइयों में अल्लाह के दीन की नश्र और इशाअत कलम के जरिए भी करते हैं। इतना अजीम कारनामा कंजुल ईमान के उस अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मोहसिन को सलामत रखे, हमारे अहले सुन्नत का साया तादिल कायम दायम फरमाए। आइए मोहब्बत और जी लगाकर इस्तकबाल कीजिए, जरा देखें कि आप उलमा से कितनी मोहब्बत करते हैं। नाराए तकबीर, नहीं ये मोहब्बत नहीं, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मसलके आला हज़रत, कायदे अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।